السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ناصرکم مدد کی تمہاری اللہ نے فی میں مواطن جگہوں کثیرہ بہت سی ویوم حنین اور حنین کے دن اذ جب اعجبتکم خوش کر رہی تھی تم کو کثرتکم تمہاری کثرت فلم تغنی پس نہیں وہ کفایت کر سکی عنکم تم سے شیئا کچھ بھی وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما بوجہ باوجود رحبت اس کی فراخی کے ثم پھر ولیتم تم پھر گئے مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے ثم پھر انزل نازل کیا اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت کو علی رسولہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر وانزل اور اس سے نازل کیا جنودا ایسے لشکروں کو لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا وعذب اور عذاب دیا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الکافرین کافروں کا ثم پھر یتوب توبہ قبول کرتا ہے اللہ من بعد ذالک اس کے بعد علی پر من جس کے یشاء وہ چاہے واللہ اور اللہ تعالی غفور معاف کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اور حنین کے دن جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگ رہی تھی فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ بس وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی اور تم پر زمین باوجود فراخ ہونے کے تنگ ہو گئی ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ پھر تم پھر گئے پیٹھ پھیرتے ہوئے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر اتاری وانزل جنودا لم تروہا اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا وعذب الذین کفروا اور کافروں کو اس نے عذاب دیا وذالک جزاء الکافرین اور کافروں کا یہی بدلہ ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء پھر اس کے بعد وہ جس پر چاہے رجوع کرے توبہ قبول کرے واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے غزوہ حنین یہ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے بعد ہوا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا عین اسی وقت آپ کو یہ اطلاع ملی کہ حوازن اور ثقیف اور کئی ایسے قبیلے آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں مالک بن عوف کی نگرانی میں اور وہ سب کے سب قبائل اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں ان کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا کیونکہ آپ تو مکے پہنچ چکے تھے 10,000 کا لشکر آپ مدینہ سے لے کر آئے تھے اور 2000 کی تعداد آپ کے ساتھ وہ ملی جو مکے سے مسلمان ہوئے تھے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے۔
12,000 کا لشکر آپ کا بنا۔ آپ یہ لشکر لے کر نکلے، جس جگہ پر جنگ تھی یہ حنین کا مقام تھا، اس جگہ پر یہ جنگ تھی، اسی مناسبت سے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو یہ حوازن اور ثقیف اور یہ جو قبائل تھے یہ سخت جنگجو تھے اور ان کا نشانہ بہت تھا۔ یہ پہلے سے تیار ہو کر وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور ان کے لڑائی کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنے سارے بیویاں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اونٹ، اپنی بکریاں، اپنا سارا مال، اولاد، بچے سب کچھ لے آئے۔ اس لیے لے کر آئے تھے کہ جب انسان کے بیوی بچے ساتھ ہوتے ہیں تو انسان ان کو بچانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیچھے کسی چیز کو چھوڑیں نہ، جب پیچھے کوئی چیز ہوگی تو کوئی پیچھے جائے گا نا، جب پیچھے ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ ہی یہاں پر ہے تو پیچھے کون جائے گا۔ یعنی کہ بڑے عزائم کے ساتھ یہ لوگ آئے اور یہ چھپ گئے۔ بس یہ 12,000 کا لشکر پہلی دفعہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، مسلمانوں کے دلوں میں بس یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم انشاءاللہ کچھ بھی نہیں، وہ قبائل ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیتنے کے لیے نہ تعداد کی ضرورت ہوتی ہے نہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جیتنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش کہ یہ بات آج ہمارے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کے جیتنے کے لیے شروع سے لے کر اب تک نہ تعداد دیکھی گئی نہ تیاری دیکھی گئی۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں بس اتنی بات آئی۔ آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے کہ یہ مسلمان کون تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ صرف دل میں اتنا آیا، اپنی کثرت پر خوش ہوئے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ منہ سے باتیں نکالنا تو دور کی بات ہے، دلوں کے اندر یہ خوشی آئی اور دلوں کے اندر اس پر تعجب ہوا اور کچھ کیفیت بدل سی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا کہ تم یہ سمجھو کہ آج تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم تعداد کے بل بوتے جیتے کب ہو؟ تم تو جب بھی غالب آئے ہو اللہ کی مدد کی وجہ سے آئے ہو، تو آج تعداد زیادہ ہونے پر تمہارا اللہ پر توکل کدھر گیا؟ تو یہ ہوا اس طرح کہ جب آپ اس موقع پر پہنچے تو اس قبیلے نے، یہ صبح صبح کا وقت تھا، ابھی اندھیرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان سے گزر رہے تھے تو اچانک یہ اس رستے میں چھپے ہوئے تھے اسی جگہ پر، اور رستہ بھی تنگ تھا۔ انہوں نے اچانک ایک آدمی کے حملے کی طرح حملہ کیا اور ایسے تیر برسائے انہوں نے کہ ایک دفعہ تو تمام یہ 12,000 کا لشکر جو تھا وہ پیچھے بھاگ گیا۔ بڑی پریشانی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر تھے، آپ سائڈ پہ ہو گئے، آپ کے دائیں طرف عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے اور آپ کی بائیں طرف ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، آپ کے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور کچھ صحابہ کرام، ابو بکر، عمر اور علی اور کچھ صحابہ کرام یہ بھی نہیں پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر یہ شعر پڑھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس آپ آواز دیجئے ان کو۔ عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی، اونچی آواز والے تھے، آواز دی زور سے، یا اصحاب السمرہ، او کیکر کے نیچے بیعت کرنے والوں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یا اصحاب البقرہ، اور سورہ بقرہ والوں۔ جب یہ آواز سنی تو صحابہ کرام کو کیا موقع یاد آیا کہ او کیکر کے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کرنے والوں، جب تم نے اپنی جانیں قربان کرنے کی بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کی تھی، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بات، یہ آواز کانوں میں پڑی، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ لبیک لبیک، ہم حاضر، آ گئے۔ لبیک یا رسول اللہ کے لفظ نہیں ہیں، صرف لبیک، ہم حاضر ہیں، آ گئے۔ واپس ہوئے، مڑے، بلکہ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ کچھ اونٹ واپس مڑنے میں سرکشی کر رہے تھے، کیونکہ جانور ہے نا،
جانور جب بدکتا ہے، ڈرتا ہے تو واپس مڑتا نہیں ہے۔ تو جانور ڈرے حملے سے تو واپس نہیں ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے جانور چھوڑ کر اپنی زریں اور تلواریں اتار کر جانوروں کو چھوڑ دیا اور خود پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ جب صحابہ کرام اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر زمین سے مٹی پکڑی اور آپ نے ایسے مٹی ان کافروں کی طرف پھینکی اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے شکست کھا گئے۔ بس آپ کا یہ کرنا تھا اور کہنا تھا کہ یہ مٹی ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں بھی گئی اور ان کے منہ میں بھی گئی۔ پھر صحابہ کرام نے حملہ کیا، ایسی دلیری کے ساتھ اللہ کی مدد اتری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترے، ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ بس پھر جنگ جب رکی تو تمام کے تمام قیدی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور تقریباً 6000 کے قریب عورتیں اور بچے، اتنا بڑا مال غنیمت، آپ نے ان کا 20 دن تک انتظار کیا کہ شاید یہ واپس آ جائیں۔ آپ انتظار کرتے رہے 20 دن کے بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دی۔ آپ نے مال بھی، پہلے ان کا ہزاروں کا مال تھا، پتہ نہیں 24,000 یا کتنے، اب مجھے بالضبط یاد نہیں ہے، کافی پہلے میں نے پڑھا تھا۔ بہرحال یہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بکریاں تھیں۔ آپ نے روک کے رکھا شاید آ جائیں۔ 20 دن گزر کے آپ نے تقسیم کر دیا مال بھی تقسیم کر دیا، عورتیں بھی مسلمانوں میں لونڈیاں بنا کر تقسیم کر دی، بچے بھی تقسیم کر دیے۔ ہوا اس طرح کہ جیسے ہی آپ نے تقسیم کیا تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے کہ اللہ کے رسول مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری چیزیں واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ چیزیں تو تقسیم ہو گئیں، اب ایک چیز لے لو، یا اپنا مال واپس لے لو یا اپنے بیوی بچے واپس لے لو۔ انہوں نے کہا بیوی بچے واپس لے لیں۔ ان کی کسر پھر نکل گئی، جیسے فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کمی پوری کر دیتے تھے، لیکن آپ نے مال واپس اس لیے بھی نہ لیا کیونکہ ابھی نئے مکہ والے مسلمان ہوئے تھے، ان میں تقسیم کیا اور بے شمار لوگوں کو آپ نے 100 یا زیادہ اونٹ تقسیم کیے کہ لو تالیف قلبی کے لیے کہ ان کا دل جم جائے اسلام پر۔ تو یہ غزوہ حنین تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر موقعوں کی طرح، دیگر جگہوں کی طرح حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی۔ جب ضرورت مدد کی کب پڑی؟ جب تمہارا رب پر بھروسے کی بجائے تمہیں کثرت خوش کرنے لگی، تمہیں اس بات کا خیال آ گیا کہ ہم زیادہ ہیں، تو پھر تمہاری زیادتی، تمہاری کثرت تمہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، اونٹ ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے، گر رہے تھے، تمہیں بگدڑ مچ گئی، باوجود فراخی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی اور تم منہ پھیر کے بھاگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اتاری، مدد، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ اللہ جو تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے۔ کہاں گئیں وہ باتیں، کہاں گئے وہ بڑے بڑے دعوے جو بغیر دلیل اور بغیر کسی پاؤں کے کھڑے ہیں کہ نہیں فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں پیر صاحب، فلاں شخصیت، وہ جہاں پر ہوتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلوب والی باتیں کہ آپ مشکل کشا تھے، آپ مختار کل تھے، آپ کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل آئی، آپ نے کس سے مدد مانگی؟ اور اسی طرح کے بعد لوگوں کا جھوٹا دعویٰ کہ آپ نے ایک موقع پر یا علی مدد کہا، جھوٹ ہے یہ، ایسا کسی روایت کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ یہاں پر بھی مدد ہے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے امت میں؟ ان پر بھی مشکل آئی، وہ بھاگے، پھر گئے، لیکن عارضی طور پہ، پھر فوراً سب کے سب واپس بھی آئے۔ تو اس لیے ایسی باتیں کرنا کہ بزرگوں کے پاس غیب ہوتا ہے، وہ
مختار اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو قدرت دے رکھی ہے، یہ سب کے سب فضول باتیں ہیں جن کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ تو یہ عقیدے کی اصلاح بھی یہاں سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، ان لشکروں سے مراد فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ یہ واقعہ تفصیلی ہے جو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا مسلمانوں کے ہاتھوں، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے توبہ قبول کی اس کے بعد، یعنی وہ مسلمان ہو گئے، ان کو توفیق دی مسلمان ہونے کی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔